یاد رکھیے بعض دفعہ یہاں پہ جہاں سے ایک اور بات جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے ایک آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہوتی ہیں، شریعت اس آدمی کے اوپر یہ حکم لگاتی ہے کہ اس نے اپنے بیویوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، یہ 2 سے زائد ہیں، جو پہلی بیوی کو لباس جس طرح کا پہناتا ہے دوسری بیوی کو بھی اسی طرح کا لباس پہنائے، پہلی بیوی کو جس طرح کی رہائش اس نے دی رکھی ہوئی ہے اسی طرح کی رہائش جو ہے نا دوسری بیوی کو دی، پہلی بیوی کو جس طرح کا کھانا جو ہے نا وہ دیتا ہے اسی طرح کا کھانا جو ہے نا دوسری بیوی کو کھلائے، پہلی بیوی کو جس طرح کا علاج معالجہ جو ہے نا وہ دیتا ہے دوسری بیوی کو بھی اسی طرح کا علاج معالجہ، دونوں بیویوں کے ساتھ ہر معاملے کے اندر عدل اور انصاف کرے، حتیٰ کہ باڈی کے اندر بھی عدل اور انصاف کرے۔ اگر ایک دن اس کے پاس رہا ہے تو دوسرا دن جو ہے وہ دوسری بیوی کے پاس رہے، ایک ہفتہ اس کے پاس رہا تو دوسرا پورا ہفتہ اس کے پاس رہے، ایک مہینہ اس کے پاس گزارا تو دوسرا پورا مہینہ جو ہے وہ دوسری بیوی کے پاس رہے، ہر لحاظ سے عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن یہاں پہ کہتا ہے تم جتنا مرضی چاہو انصاف کرنے میں حرص رکھو، یاد رکھو تم انصاف کر نہیں سکو گے، تم عدل کر نہیں سکو گے، کیوں؟ تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم عدل کرو اپنی عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم جو نا حریص کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہیں لالچ ہو کہ میں پورے انصاف کے تقاضوں کو پورا کروں گا اپنی بیویوں کے درمیان، پھر بھی تم نہیں کر سکتے، انسان کمزور جو ہے۔ اور علماء نے یہاں پہ ایک مسئلہ لکھا ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہے اخراجات کے ساتھ، نان نفقے کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، وہ تو انسان جو ہے جیسے کیسے بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، عدل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ معاملات دل کے ساتھ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک عورت جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، دوسری بیوی جو ہے نا اس کی اتنی خوبصورت نہیں، اب جو خوبصورت بیوی ہے اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے، قلبی لگاؤ زیادہ ہے، اب محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اب اس کے اندر جو ہے نا وہ انصاف کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا، اب دل کو کیسے جو ہے اس بات کے اوپر آمادہ کرے کہ جتنی محبت اس کے ساتھ کر رہا ہوں اتنی اس کے ساتھ کرے، وہ تو دل کا معاملہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11 بیویوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کے باوجود اللہ کے حضور کی دعا جو ہے نا مانگا کرتے تھے، اے اللہ یہ جو میں نے منصفانہ تقسیم جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے یہ تو میں نے اپنے اختیار سے جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے، باقی میرے دل کا جو میلان ہے اس کے اوپر میرا مواخذہ نہ کرنا، یہ میرے کنٹرول میں نہیں، یہ تو تیرے کنٹرول میں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ پیار اور محبت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کے اوپر دل کا کنٹرول نہیں۔ تو یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر تم انصاف کرنا بھی چاہو، تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم انصاف اور عدل جو ہے نا اپنے بیویوں کے ساتھ کر سکو۔ ہاں ایک بات کا ضرور خیال کرو، اللہ نے تمہیں یہ جو ہے معاف کیا ہے، جو تمہارا تعلق دل کے ساتھ ہے نا کہ کسی کے ساتھ قلبی لگاؤ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم ہے، اللہ یہ تمہاری کمی کوتاہی تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ بالکل ایک طرف نہ جھک جانا، بالکل ایک طرف ایسے جھک جانا کہ دوسری عورت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ ہی دیا ہے جی، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے جی، ایسے جیسے کوئی چیز درمیان میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے جی، اب نہ اس کو چھوڑتا ہے نہ اس کو بیوی بنا کے رکھتا ہے، دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف، توجہ ہی نہیں کرتا، التفات ہی نہیں کرتا، اس کے حقوق کی جو ہے نا پاسداری ہی نہیں کرتا ہے، اس کے نان نفقے کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ ایک بیوی ہے اس کو اچھا لباس پہنا رہا ہے، دوسری کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ایک بیوی ہے جی اس کو جناب اچھی خوراک ہے، اچھا لباس ہے، اچھی پوشاک ہے، اچھا علاج معالجہ ہے جی، اس کی تمام ضروریات شاہانہ طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، اور دوسری بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے جی، اب اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دی ہے اور رکھا بھی نہیں ہوا، درمیان میں بیچاری لٹکی ہوئی ہے جی، یا تو چھوڑ دو نا، وہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے دونوں کو شادی کر۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، قرآن کہتا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ کرنا کہ تم بالکل ایک طرف جو ہے نا جھک جاؤ اور دوسری کو جو ہے نا ایسے چھوڑ دو جیسے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔
اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی دو بیویاں ہیں، ایک کی طرف توجہ ہے دوسری کی طرف توجہ ہی نہیں ہے جی، ایک کے اوپر خرچ کرتا ہے دوسری کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے جی، ایک کے حقوق پورے کرتا ہے دوسری کے حقوق پامال ہو رہے ہیں جی، ایسا انسان کل حشر کے میدان کے اندر جس وقت آئے گا اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی، ماری ہوئی، اور زمین کے اوپر وہ گھسٹتا ہوا جو ہے نا وہ آ رہا ہوگا، اپنی اس طرف کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے نا وہ لا رہا ہوگا، کیونکہ وہ چیز وہ جسم کا حصہ فالج زدہ ہو کے زمین کے اوپر لٹک گیا ہے، اب اس کو گھسیٹ کے جو ہے نا وہ لا رہا، آدھا جسم صحیح ہوگا آدھا جسم جو ہے نا وہ فالج زدہ ہوگا۔ دنیا کے اندر اس نے آدھا انصاف کیا آدھا ظلم کیا، یعنی ایک عورت کے ساتھ تو انصاف کیا دوسرے کے ساتھ ظلم کیا، تو قیامت کے دن کس طرح جو ہے نا یہ اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوگا۔ اس لیے فرمایا ایسا نہ کرو، دونوں کے حقوق جو ہے نا مساوات کے ساتھ جو ہے نا وہ پورے کرو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی دو بیویاں تھیں، اولاد نہیں تھی، شاید دوسری بیوی اولاد کی غرض سے بھی ہو، تو جب بھی بازار سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں گھر میں ترازو رکھا ہوا ہوتا ہے، ترازو کے اوپر تول کے پوری برابر آدھی کر کے جو ہے ایک بیوی کو آدھی تھی دوسری بیوی کو آدھی تھی، یعنی ایسا انصاف انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیں دو بیویاں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کے اندر عدل کرنا جو ہے نا آسان کام نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو نکاح کرو، تین کرو، چار کرو، جو اچھی تمہیں لگتی ہے، اور شادیاں جو ہے چار تک کر سکتے ہو، لیکن خیال کرنا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے اور انصاف جو ہے نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ، پھر ایک ہی تم نے نکاح کرو، پھر ایک ہی شادی جو ہے نا کافی ہے، پھر ایک سے زائد نہ کرو، اپنے آپ کو ظلم کے اندر مت ڈالو، تو ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا